بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج جمعہ اور دسمبر کی 1 تاریخ ہے۔ ناظرین، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں گزشتہ روز ملک کے ممتاز بزنس لیڈر FPCCI کے سابق صدر، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے سابق چیف ایگزیکٹو اور یونائٹڈ بزنس گروپ کے سابق سرپرست اعلیٰ SM منیر مرحوم کی پہلی برسی کے موقع پر ان کے لیے ایک تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا، جس میں شہر کے تاجروں اور صنعت کاروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور SM منیر کی بزنس کمیونٹی کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ SM منیر مرحوم کے بیٹے اور پنجاب کے وزیر صنعت و تجارت SM تنویر نے اپنے ٹیلی فونک خطاب میں تعزیتی ریفرنس منعقد کرنے پر اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر احسن ظفر بختیوری اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ SM منیر مرحوم نے اپنی زندگی ملک کی بزنس کمیونٹی کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی اور ہمیشہ ان کے کاروباری مفادات کے فروغ کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ SM منیر مرحوم کی زندگی تاجروں صنعت کاروں کے لیے مشعل راہ ہے اور بزنس کمیونٹی ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ SM منیر مرحوم کی خواہش کے مطابق ان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے یونائٹڈ بزنس گروپ کے پلیٹ فارم سے بزنس کمیونٹی کی خدمت جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختیوری نے اپنے خطاب میں کہا کہ SM منیر مرحوم ملک کی بزنس کمیونٹی کے لیے ایک رول ماڈل تھے اور ان کی ناقابل فراموش خدمات کے اعتراف میں چیمبر کا آڈیٹوریم ان کے نام سے منسوب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ SM منیر مرحوم سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ انہوں نے ہمیشہ ملک کے تاجروں صنعت کاروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا اور اس مقصد کے حصول کے لیے کسی قربانی سے گریز نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ SM منیر مرحوم بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کروانے کے لیے ہمیشہ فرنٹ فٹ پر کھیلتے رہے تھے اور بلا تفریق تاجروں صنعت کاروں کے ساتھ ہمیشہ پیار و محبت سے پیش آئے تھے۔ SM منیر مرحوم کی محنت اور ایمانداری ہم سب کے لیے ایک روشن مثال ہے اور کاروبار کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ان کے اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے نائب صدر انجینئر اظہر الاسلام ظفر نے اپنے خطاب میں SM منیر کی بے مثال شخصیت اور بزنس کمیونٹی کے لیے ان کی لازوال خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم سب مل کر SM منیر مرحوم کے مشن کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ چیمبر کے سابق صدر اور UBG پاکستان کے سیکریٹری جنرل ظفر بختیوری نے اپنے خطاب میں کہا کہ SM منیر بھائی جان مرحوم ایک قدآور بزنس لیڈر تھے جن کی بزنس کمیونٹی کے لیے خدمات ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھی جائیں گی۔ SM منیر مرحوم کی رحلت سے بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ میں پیدا ہونے والا خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ SM منیر مرحوم جیسی شخصیات اور ہیروز کو معاشرے کے لیے رول ماڈل بنانا ہوگا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیروکار پیدا کرنے کی بجائے اس ملک کے لیے بزنس لیڈرز پیدا کیے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ SM منیر مرحوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ FPCCI کے لیے UBG کے صدارتی امیدوار عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ SM منیر مرحوم کی خدمات کا سفر جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ UBG کو دوبارہ اقتدار میں لا کر بزنس کمیونٹی کی بہتری کے لیے SM منیر مرحوم کے خوابوں کو پورا کریں گے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اور FPCCI کے سابق صدر زبیر احمد ملک نے SM منیر مرحوم کی بزنس کمیونٹی کے لیے گراں قدر خدمات پر روشنی ڈالی اور امید کا اظہار کیا کہ یونائٹڈ بزنس گروپ FPCCI کے آئندہ الیکشن میں شاندار کامیابی حاصل کر کے SM منیر مرحوم کے مشن کو مزید آگے بڑھائے گا۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے سابق صدر محمد اعجاز عباسی
FPCCI کے سابق نائب صدر کریم عزیز ملک اور UBG کے چیف کوآرڈینیٹر ملک سہیل حسین سمیت دیگر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ملک کی بزنس کمیونٹی کے لیے SM منیر مرحوم کی شاندار خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ناظرین، صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ پنجاب اور چینی صوبہ ننشیا کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور تعاون بڑھانے کے لیے سسٹر سٹیز کونسلز بنائی جائیں گی۔ ان کی صدارت میں ٹیپٹا سیکریٹریٹ میں ہونے والے اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی قیادت میں پنجاب حکومت کے اعلیٰ سطحی وفد کے دورہ چین کے دوران طے پانے والے معاہدوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ دورہ چین کے دوران پنجاب اور صوبہ ننشیا کے درمیان 2 معاہدے طے پائے تھے، جس میں ساہیوال، بہاولپور اور ویویونگ زونگوئی کو سسٹر سٹیز قرار دیا گیا تھا۔ سسٹر سٹیز میں زراعت، سیاحت، لائیو اسٹاک، توانائی، ایگرو بیسڈ انڈسٹریز اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے امکانات پر غور کیا گیا۔ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے سسٹر سٹیز کونسلز بنائی جائیں گی، جبکہ ساہیوال اور بہاولپور کے ڈپٹی کمشنرز اور ایوان ہائے صنعت و تجارت سے 2 روز میں باہمی تعاون بڑھانے کے حوالے سے تجاویز طلب کر لی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں دورہ چین کے دوران باہمی تعاون کے 2 معاہدوں پہ دستخط کیے گئے تھے۔ ان کے بارے میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر نے کہا کہ ان معاہدوں پر تیزی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ صوبائی وزیر بزنس وفود کے تبادلوں اور تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ سسٹر سٹیز میں زراعت، لائیو اسٹاک، توانائی، سیاحت اور دیگر شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ان مواقع سے بھرپور استفادہ کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر SM تنویر نے کہا کہ پنجاب میں چین کی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ہر ضروری اقدام کریں گے۔ انہوں نے دورہ چین کے دوران طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت بھی کی۔ سیکریٹری صنعت و تجارت احسان بھٹا اور متعلقہ محکموں کے افسران نے اجلاس میں شرکت کی، جبکہ ساہیوال اور بہاولپور کے ڈپٹی کمشنر اور ایوان ہائے صنعت و تجارت کے صدور کی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ ناظرین، یونائٹڈ بزنس گروپ UBG کے صدر اور FPCCI کے سابق صدر زبیر طفیل نے کہا ہے کہ صنعتوں کو گیس کی بندش اور گیس ٹیرف میں اضافے پر سندھ کے صنعت کار پریشان ہیں اور حکومت ان کے مسائل پر فوری توجہ دے تاکہ صنعتوں کا پہیہ چلتا رہے اور ایکسپورٹ کو نقصان نہ پہنچے۔ UBG کے مرکزی ترجمان گلزار فیروز کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق زبیر طفیل نے کہا کہ یہ تفصیلات انتہائی تشویشناک ہیں کہ کراچی کی بہت سی صنعتیں پیداواری لاگت بڑھنے کے سبب بند ہو چکی ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نگران وزیر اعظم، وزیر خزانہ، وزیر تجارت اور کابینہ کے دیگر وزراء نجی شعبے کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایکسپورٹ میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ حالات بہتر ہونے کے سبب یہ بات خوش آئند ہے کہ پاکستان کے چین، سعودی عرب، قطر اور کویت سے آئندہ 6 ماہ میں $100 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے ہوں گے۔ UAE سے بھی بھاری سرمایہ کاری پاکستان آنے کو تیار ہے، جبکہ ورلڈ بینک نے پاکستان کو بجلی کی چوری روکنے اور بجلی مہنگی نہ کرنے کے لیے $2 ارب دینے کا اعلان کیا ہے۔ زبیر طفیل نے FPCCI الیکشن کے حوالے سے کہا کہ فیڈریشن چیمبر پہ قابض گروپ بیساکھیوں کے سہارے چل رہا ہے۔ FPCCI میں بزنس مین پینل نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے اور ہر ممبر ایگزیکٹو کمیٹی اور جنرل باڈی کے گھر جا کر مہنگے تحفے دے کر ووٹ خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس بار بزنس مین پینل کو رشوت کے سہارے بزنس کمیونٹی کی حمایت نہیں مل سکے گی، کیونکہ کاروباری طبقہ یہ بات بخوبی سمجھ چکا ہے کہ FPCCI میں 4 سال تک قابض بزنس مین پینل نے ان کے مفادات کو کس قدر نقصان پہنچایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے بطور صدر FPCCI اس وقت حکومت سے 105 ارب روپے کے ایکسپورٹرز کو ری فنڈز دلوائے اور ان کے یہ پیسے براہ راست آن لائن ان کے اکاؤنٹس میں پہنچے،
لیکن FPCCI میں موجودہ بزنس مین پینل نے ایکسپورٹرز کا ساتھ دینے کی بجائے ان سے آنکھیں پھیر کر رکھیں اور نہ ہی کاروباری برادری کے مسائل حل کروائے گئے۔ زبیر طفیل نے ایک سوال پر کہا کہ ملکی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے FPCCI کو حکومت سے مسلسل رابطہ رکھ کر انہیں مؤثر تجاویز دینا تھیں، مگر بزنس مین پینل کی قیادت خود ہی ایک سیاسی پارٹی بن کر رہ گئی ہے۔ انہوں نے فیڈریشن الیکشن میں UBG امیدواروں کے حوالے سے کہا کہ ہمارے گروپ کے صدارتی امیدوار عاطف اکرام شیخ اور BMP پروگریسو الائنس سے سینئر نائب صدر کے امیدوار ثاقب فیاض مگو سمیت تمام نائب صدور کے امیدوار قابل، تعلیم یافتہ اور کاروباری امور پر دسترس رکھتے ہیں۔ UBG کو پاکستان بھر میں بھرپور اکثریت حاصل ہے اور ہم نمایاں اکثریت سے الیکشن جیت لیں گے۔ ناظرین، چین کے ٹیکنالوجی گروپ کارپوریشن کے چیف آپریٹنگ آفیسر وانگ چنگ نے چائنا انٹرنیشنل سپلائی چین ایکسپو کے موقع پر کہا ہے کہ مستقبل میں روایتی صنعتوں کی اپ گریڈنگ اور ابھرتی صنعتوں کی ترقی کے عمل میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور حقیقی معیشت کے انضمام کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر ڈیجیٹل خدمات کی برآمدات میں گزشتہ 17 سال کے دوران 8.1% کی اوسط سے اضافہ ہوا۔ بالخصوص چین کی ڈیجیٹل معیشت کا حجم گزشتہ سال 502 کھرب یوان تک پہنچ گیا، جو دنیا میں مجموعی طور پر دوسرے نمبر پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ چین کے پاس دنیا کا سب سے مکمل صنعتی نظام اور اس کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی اضافی قدر مسلسل 13 سالوں سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، جو کہ عالمی حصص کا تقریباً 1/3 ہے، اس کی ڈیجیٹل تبدیلی مینوفیکچرنگ کی صنعت ابھی بھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ 2022 میں صنعتی ڈیجیٹل معیشت میں چین کی رسائی کی شرح 24% تک پہنچ گئی۔ ناظرین، ملک میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں مزید کمی ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 22 پیسے سستا ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے 17 پیسے پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں منگل کے روز ڈالر 285 روپے 39 پیسے پر بند ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے سستا ہو کر 286 روپے 50 پیسے کا ہے۔ ناظرین، اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے بزنس کانفیڈنس سروے میں پاکستان میں کاروباری اعتماد میں ایک امید افزا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اکتوبر سے نومبر 2023 کے دوران ملک بھر میں کیے گئے جامع بزنس کانفیڈنس انڈیکس سروے ویو 24 کے نتائج کے مطابق گزشتہ سروے ویو 23 کے مقابلے میں مجموعی طور پر 7% بہتری کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ملک میں کاروباری اعتماد منفی 18% ہے، جو کہ گزشتہ سروے کی منفی 25% کے مقابلے میں مثبت تبدیلی کی نشاندہی ہے۔ کاروباری اعتماد میں مینوفیکچرنگ سیکٹر میں سب سے زیادہ اضافہ 9% ریکارڈ کیا گیا، جو کہ گزشتہ سروے کے منفی 19% کے مقابلے میں منفی 10% رہا۔ خدمات کے شعبے میں 8% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ گزشتہ سروے کے منفی 26% کے مقابلے میں منفی 18% رہا، جبکہ ریٹیل اور ہول سیل ٹریڈ میں کاروباری اعتماد گزشتہ سروے کے منفی 35% کے مقابلے میں منفی 31% رہا۔ سروے میں 43% جواب دہندگان مینوفیکچرنگ کے شعبے سے، 34% خدمات کے شعبے سے اور 23% ریٹیل ہول سیل تجارت کے شعبے سے وابستہ تھے۔ OICCI کے صدر عامر پراچا نے رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کاروباری اعتماد میں بہتری کی وجہ نسبتاً مستحکم میکرو اکنامک اشاریوں، سیاسی اور معاشی منظرنامے میں سازگار تبدیلیاں ہیں، اور ان مثبت تبدیلیوں کو زر مبادلہ کے ریٹس میں استحکام اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ بہتر کارکردگی نے بھی سپورٹ فراہم کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔